الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن من هو سمد أحمد الله أجدر وأنذر وأقدر وأسأل وأجمل أكمل محمود رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز تھے عالم قرآن، آج ہم ذلیل والے تارکے قرآن. تمام حضرات محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے نماز پڑھا درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں،
جس آیت مبارکہ کا ابھی ابھی میں نے سہارا لیا ہے، جس آیت مبارکہ کی تلاوت ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی جماعت کا مقام مرتبہ بیان فرمایا ہے اور ان کے لیے میرے اللہ نے، میرے رب نے کامیابی، کامرانی، سرفرازی اور سربلندی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا دنیا والوں، اگر آپ نے دنیا میں کسی جماعت کو ہدایت پر چلتے ہوئے دیکھنا ہو، کسی جماعت کو، کسی گروہ کو ہدایت یافتہ دیکھنا ہو، تو وہ جماعت ہے اصحاب محمد رسول اللہ۔ دونوں آواز سے کہہ رہے ہیں، ہدایت پر بھی ہے اور کامیاب بھی ہے، حق پر بھی ہے، بلکہ قرآن تو ان کے لیے، قرآن تو ان کے مقام اور ان کی کامیابی کو اتنا بیان کرتا ہے دنیا والوں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں رب نے دنیا میں رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور دنیا والوں، اصحاب محمد سے میں دنیا پہ راضی ہو چکا ہوں، بلکہ اتنا بڑا اعلان کیا کہ یہ مجھ خدا سے راضی ہو گئے اور میں اصحاب محمد سے راضی ہو گیا۔ جن کے ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دے، بلند آواز سے بولے، یہ آج کا موضوع میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، اگر میں اصحاب محمد کے ایمان کو بیان نہ کروں تو قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جب قرآن ان کی کامیابی اور کامرانی کا ذکر کر رہا تھا، جب ان کے مخالف سرعام ان کو گالیاں بک رہے تھے، جب ابوبکر صدیق جیسی ہستی کو اسلام آباد کے بازاروں اور چوراہوں اور سڑکوں کے اوپر کوئی بدبخت نعوذ باللہ ابوبکر کو نعوذ باللہ کافر کہے تو تم کہو تھے، جب کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں کے خلاف لعن طعن کی جائے تو خدا کی قسم جس کے دل میں رائی کے برابر دانے جتنا بھی ایمان ہے تو وہ انسان چپ نہیں رہ سکتا. بدبختو تم نے دیکھا کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ میرا ایمان ہے، آج میں اور آپ اگر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جاتا ہے. آپ جو میں نے اور آپ نے اماں کی گود میں آنکھ کھولی اور ماں نے کہا اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کو جاتا ہے، یہ اصحاب محمد کو جاتا ہے. تم نے دیکھا کیا ہے؟ تم نے پڑھا کیا ہے؟ یا وقت تھا 4 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، پھر وقت تھا 40 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، پھر وقت تھا 115 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، پھر وقت تھا 313 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، پھر وقت تھا 10,000 کے لوگ تھے، پھر وقت تھا 18,000 اصحاب تھے، پھر ایک وقت آیا 1,40,000 اصحاب محمد سامنے کھڑے. تو ان میں سے 10,000 اصحاب مصطفیٰ کی قبریں مدینہ طیبہ میں ملتی ہے. بقایا صحابہ میرے نبی کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے کہ جائیں اور محمد عربی کا دین پھیلانا چاہیے. آج ان کو کافر کہتے ہو، آج ان کے خلاف بکواس کرتے ہو. آج نعوذ باللہ امیر معاویہ کے بارے میں اگلا جمعہ انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھا ہوگا. ہاں تمہیں پتہ کیا ہے امیر معاویہ کے بارے میں؟ یاد رکھنا کچھ کلمہ گو لوگ بھی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ عجیب رائے رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا بتاؤ عمر بن عبد العزیز کا شان زیادہ ہے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان زیادہ ہے؟ غور کرنا میری اس بات پر. تابعی سے پوچھا گیا اور عمر بن عبد العزیز بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے تگڑے انسان ہیں. کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان زیادہ ہے یا عمر بن عبد العزیز کا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا یہ کیا سوال کیا تم نے؟ سن، ایک طرف عمر بن عبد العزیز جیسے لوگوں کی جماعتیں کھڑی ہو جائیں، دوسری طرف امیر معاویہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بلندرا سے کہیں گے، پچھلے بھی بولیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر معاویہ کو حکم ہوا، آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے پاس آپ کا ایک گھوڑا تھا، آپ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، میدان جہاد میں وہیں سے غبار تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا ہے اس کے ناک میں وہ غبار گئی. ایک طرف عمر بن عبد العزیز ہو، دوسری طرف وہ گھوڑے میں پڑی ہوئی غبار ہو، عمر بن عبد العزیز کو غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کہاں کھڑے ہیں دوستوں؟ جواب دینا چاہیے. جہاں میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا، جہاں ابو بکر صدیق سبحان اللہ، عمر فاروق بلند آواز سے کہیں، عثمان علی، میرے پیارے علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امیر معاویہ، خدا کی قسم ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو جس کی وفات ہوئی ان کا نام علماء نے لکھا ہے حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصحاب محمد پر بھی ہمارا ایمان ہے اور
اہل بیت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اصحاب مصطفیٰ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جیسے بولے حصہ ہے۔ اور یہ لوگوں نے غلط کہا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کی اور حضرت علی کی آپس میں کوئی لڑائی تھی، غلط بات ہے۔ حضرت علی اور ابو بکر کا آپس میں پیار تھا، حضرت علی کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں پیار تھا، حضرت علی اور حضرت عثمان کا آپس میں پیار اور محبت تھی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ وہ اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں، رب کے قرآن سے دیتا ہوں۔ دوسری بات میرے ذہن میں ہے، رہ نہ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹے نہیں ہیں، حضرت حسن اور حسین نہیں ہیں، آپ تو ہے ہی ہے، آپ کے اور بیٹے بھی ہیں۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، بولے سے بھائی، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے۔ حضرت حسن کا جب بیٹا پیدا ہوا، یہ علمی بات ہے اور معلومات کے لیے ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کا کیا دین کے ساتھ، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ یہ نام وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں محبت ہو، یہ نام وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں پیار ہو، جہاں الفت ہو۔ سنیے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، بابا علی کے پاس آئے، بابا جی اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام کیا رکھوں؟ میرے علی، پیر علی نے کہا دیتا نام ابو بکر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ اپنے بابا کے پاس آئے، بابا جی بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا نام رکھ ابو بکر۔ یعنی حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی، حضرت علی کے بیٹے کے نام عمر اور عثمان۔ یہ نام وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں آپس میں محبت ہو، اور محبت بھی اتنی تھی کہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دنیا والوں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دنیا والوں، میرا محمد اللہ کا سچا، سارے بولے، میرے نبی اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، والذین معه، اور دنیا والوں جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، کون ہے؟ بولے تو صحیح، سارے بولے، میرے نبی کے غلے کون، سفر میں کون، حجر میں کون، خلوت میں کون، مکے میں کون، مدینے میں کون، احد میں کون، حنین میں کون، تبوک میں کون، بدر میں کون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لڑائی مجھ سے نہ کر، لڑنا ہو تو رب کے قرآن سے ڈر، سوال مجھ سے نہیں، رب کے قرآن سے کر، جو قرآن کہتا دنیا والوں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دنیا والوں جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، میرے عثمان ہے، میرے علی ہے، امیر معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، حضرت طلحہ ہے، جناب بلال ہے، 1,20,000 میں جتنے صحابہ ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر اتنے بڑے سخت
طرف مضمون نہیں ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف میرے نبی کی شریعت ہے، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، ایک طرف رب کا قرآن ہے، دوسری طرف کفر ہے. اور دنیا والوں اشداء علی الکفار، کافروں میں سخت ہے. توجہ، تھوڑا سا نکتا، اتنے سخت. ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی. توجہ، اور دنیا والوں عمر کو پڑھا کرو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا کرو. عمر بہت جوان ہے، علماء نے لکھا ہے فرش زمین پر حضرت عمر میرے نبی کو کوئی رائے دیتے، رائے پیش کرتے، وہ رائے میرے رب کو اتنی بھاتی، اتنی اچھی لگتی کہ عمر کے رائے کے اوپر اللہ قرآن بنا دیتا. مختصر کروں، موضوع پہ آؤ. میرے نبی نے رائے دینا چاہیے. حضرت عمر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی پیاری رائے دی جس رائے کے اوپر اللہ کا قرآن آیا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے محبوب، اگر مجھ سے پوچھتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار ان کے حوالے کرو، عمر کے رشتے دار عمر کے حوالے کرو، عثمان کے رشتے دار عثمان کے حوالے کرو، علی کے رشتے دار علی کے حوالے کرو. ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہو کر ہم اتار دیں. اس لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، جہاں کافروں کی بات ہے، جہاں دین کے خلاف بات ہونے لگے، جب اللہ کے نبی کی شریعت کے بعد کے خلاف بات ہونے لگے، آؤ دیکھتے نہیں ہے حضرت عمر کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی آنے لگا. پہلے انہوں نے اپنا فیصلہ میرے نبی سے کرایا، بعد میں منافق کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ موڈ میں بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، لہٰذا چلتے چلتے عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. منافق بھی اور وہ کافر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. منافق آتے ہی کہنے لگا حضرت عمر ہم میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے. اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن تیرے علم میں یہ بات ہو ابھی ابھی فیصلہ سونا محمد نے ہمارا کر دیا ہے. فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے، کس کے حق میں ہوا؟ تو وہ کافر کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا. منافق برابر میں کھڑا تھا، اس کی دل میں یہ بات آنے لگی تھی کہ میں جاتے ہوئے کہوں گا کہ عمر میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، عمر میرے حق میں فیصلہ کرے گا. لیکن میں عرض کر رہا تھا ایک طرف اصحاب، ایک طرف شریعت محمدیہ ہے، ایک طرف میرے نبی کا دین ہے، دوسری طرف جو مرضی سامنے آ جائے، لیکن اصحاب محمد کی رائے یہ ہوتی ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. شریعت کے خلاف بات ہونے لگی، میرے نبی کے دین کے خلاف بات ہونے لگی. حضرت عمر نے کہا چلو بیٹھو ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر میں گئے، تلوار لی اور منافق کے سر قلم کر دیا، تن سے گردن کو جدا کر دیا اور بڑے زور سے بولے اور دنیا والوں جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فیصلہ یہی ہے. اشداء علی الکفار، شریعت کے خلاف بات صحابہ برداشت زور سے بولے، دین کے خلاف بات صحابہ برداشت نہیں کرتے. کافروں پہ سخت ہے لیکن ان کی آپس میں کیا محبت ہے، آپس کے اندر کیسے ہے، آپس میں
محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، دل لگی کتنی ہے. تو قرآن کیا تھا دنیا والوں، رحماء بینہم، پچھلے بھی بولے رحماء بینہم، آپس کے اندر. ترجمہ بڑا پیارا، اتنے پیار میں، اتنی محبت میں کہ رحماء بینہم، کھنڈتے چیرنے، کھنڈتے بولو کھنڈتے چیرنے. ابو بکر کا حضرت علی سے پیار ہے، حضرت علی کا ابو بکر سے پیار ہے، حضرت عمر کا حضرت علی سے پیار ہے، حضرت علی کا حضرت عمر سے پیار ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے، باتیں کرتے ہو، ہائے چراہوں میں بیٹھ کے پک پک کرتے ہو، ہائے تم تو اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہو. ایک تمہاری تاریخ ہے، ایک تمہاری باتیں ہیں، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے. رب کا قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سے اور دنیا والوں ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہو، اصحاب مصطفیٰ ہے. کامیاب لوگ دیکھنے ہو، اصحاب مصطفیٰ ہے. ایماندار لوگ دیکھنے ہو، اصحاب مصطفیٰ ہے. کامیاب لوگ دیکھنے ہو، اصحاب مصطفیٰ ہے. اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. جس ابو بکر کو اسلام آباد میں کافر کہا گیا ہے، کہو نعوذ باللہ، سب کہتے نعوذ باللہ. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. سنیے گا نوجوانوں، اس سوشل میڈیا کی طرف اتنا نہ جایا کرو. اگر کوئی بات آئے تو رب کا قرآن پڑھا کرو، میرے پاک محمد کی حدیث کا مطالعہ کیا کرو. ابو بکر ہے کون؟ جس نے سب سے پہلے، حدیث میں آتا ہے اور بھی آئے، سبحان اللہ، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. تمام صحابہ تصدیق کی انہوں نے. جب ابو بکر آئے، میرا نبی نے فرمایا ابو بکر جی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، بغیر تصدیق کیے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان. کہاں بیٹھے ہیں؟ ابو بکر جا رہے ہیں. رب سب کہتے رضی اللہ تعالی، علماء سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہودی بیٹھے ہیں، ایک بدبخت نے کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے، اللہ زکات مانگتا ہے، صدقے مانگتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، کان میں یہ بات پڑی، دیکھا نہیں ہے، چلتی چلے گئے. اس مولوی کی اس گربان کو پکڑ کر گول سے تماچے لگائے اور کہا تب تک تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے. پھر کوئی میرا موضوع اشداء، بولے اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پہ سخت ہے، دین کے خلاف بات برداشت مل کر بولے نہیں ہو سکتی. دور دار تماچے مارے، مار کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری، بہت سارے لوگ جمع ہو کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیس لے کے آئے. آگے کہنے لگے حضرت یہ دیکھے ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارے بڑے، آپ کے ایک شاگرد نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، گالیں سوجی ہوئی ہے، چہرے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیریت تو کیا معاملہ ہے, کس نے یہ کیا؟ دل میں یہ بات آئی اس نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہوگی تو گزر رہا ہوگا میرا یار عمر, برداشت نہیں ہوگا, لگا دی ہوگی دو چار. فرمایا کس نے؟ یہودی بولے آپ کا یار, آپ کا دوست ابو بکر. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان بھی ہوئے. ابو بکر حلیم طبیعت کا مالک ہے, سبحان اللہ, حلیم طبیعت کا مالک ہے, وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ابو بکر جی اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا. آپ نے ایک اپنے صحابی کو بلایا, کہا جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے آؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. میرے نبی نے پوچھا ابو بکر جی آپ کے لشتے جگر یہ بات کا آئے ہوئے ہیں, کیا بات ہے؟ دیکھیں ایمان میرے نبی کے یار کا, دیکھو ایمان میرے نبی کے صحابی کا, دیکھو ایمان میرے نبی کے اصحاب کا. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کا محبوب ابھی غصہ باقی ہے, اجازت دو ابھی غصہ باقی ہے, میں اس کی اور آلٹریشن کروں. میرے نبی نے پوچھا ابو بکر خیریت تو ہے, اتنا غصہ کیوں؟ اللہ کے نبی کے یار نے کہا اللہ کے محبوب اس بدبخت نے میرے رب کی توہین کی ہے. اللہ کی رب کے بارے میں اتنی باتیں کی ہے. اس نے کہا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے, اللہ سنیا ہے, نعوذ باللہ مانگتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں تم نے ایسے کہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. ہاں اس بندے کو جگا دے, نیند کر رہا ہے, وہ نیند کر رہا ہے. اشرف توجہ میری طرف, توجہ ہو, غور کرے. میں نے یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھانا ہے, غور ہو, آپ کا غور ہو دلیل قرآن سے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, الحمدللہ دور دراز سے ماشاءاللہ کافی ساتھی آتے ہیں, تو بات کو غور سے سنا کرو اور اپنے عقیدے کی درستگی کیا کرو. توجہ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مارا؟ فرمایا اس نے اللہ کے بارے میں ایسے کہا, فقیر کہا. حضور وہاں متوجہ, ہاں بھائی تم نے ایسے کہا ہو. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم, فلاں کی قسم, ہم کہہ سکتے ہیں ایسے, اللہ اللہ توبہ توبہ ہم نے ایسے نہیں کیا. وہ بھی بولنے لگا بڑا مولوی, نہیں میں ایسے کہہ سکتا ہوں. قسمیں اٹھانے لگ گئے, فلاں کی قسم, یہ قسم, فلاں قسم, ہم نے اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی. حضور متوجہ ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ پیش کر. کیا کر؟ گواہ پیش کر. اگر اس نے اتنی باتیں کی اللہ کے بارے میں, گواہ پیش کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو. اللہ کے محبوب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بدبخت اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا. میں تو قدرتی ایسے گزر رہا تھا, میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. وہاں انہوں نے قسمیں کھا لی, ادھر ابو بکر صدیق کے پاس گواہ نہیں ہے. آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں, آپ بتائیں ابو بکر سچا ہے؟ رائٹ ہے نا؟ انہوں نے ایسے کہا, بولے گے ابو بکر سب بولے تو میں مسئلہ سمجھا. ابو بکر سچا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ باقی انہوں نے اس طرح اللہ کے بارے میں کہا. میرے نبی نے فرمایا گواہ پیش کر. فرمایا گواہ تو کوئی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا, ابو بکر گواہ نہیں ہے, انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں, لہذا منہ سامنے کر, جیسے مارا
بولو تو صحیح، جج ہو تو ایسا ہو۔ آج بھی کوئی فیصلے ہیں، جو قاتل ہے باہر گھومتا پھرتا ہے، جو مقتول ہے وہ اندر پڑا ہے، جس کی چوری ہو گئی وہ بیچارہ ہر روزانہ کھانے کے چکر لگا رہا ہے، جو چوری کر کے گئے دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ فیصل اور جج تھا میرا سہرا محمد، جو سے کہے۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، سنا دوں، اس کو پورا کرتا ہوں، توجہ کریں۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ میرے نبی کی لخت جگر کا نام بھی ہے، اور یہ بھی آپ کو سنا دوں، آپ کچھ لوگ میرے نبی کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میرے نبی کی ایک نہیں، خبردار، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم اور میری ماں فاطمہ الزہرا۔ اور سے کہے، بلند سے کہے دلیل۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہماری ساتھ دلیل، میں نے کہا دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں، دوں آپ کو سنا دوں، یہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دلیل قرآن ہے۔ بی بی زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ہماری موت، آپ کی زوجہ ہماری، میرے نبی کی جتنی ازواج ہیں ہماری، سب بولے ہماری، اما زینب، اما حفصہ، اما عائشہ صدیقہ، تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ اما زینب گزرنے لگی، منافق درمیان میں کھڑے تھے، تو کسی منافق نے کوئی ایسے بات کر دی تو برابر میں حضرت عمر کھڑے تھے، سب کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے برداشت نہ ہوا، فوراً حضور کی خدمت میں، اللہ کے مانو جی میری ایک رائے ہے۔ جی عمر کیا؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے ابھی پردے کا آرڈر جاری کرو، میری مائیں جب گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ کے نکلے، عمر کی حرارت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ رائے کس نے دی؟ بولے تو صحیح، حضرت عمر نے۔ اللہ، حضرت عمر نے یہ رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہاں سے آرڈر ہو تو میں حکم جاری کروں۔ توجہ، ایک تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ عمر کی رائے بھی اللہ نے قرآن بنایا۔ دوسرا یہ کہ دلیل پیش کر دوں گا کہ میرے نبی کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، زیادہ بیٹیاں ہیں۔ بس یہ بات ہوئی، سبحان اللہ، حضرت عمر نے رائے دی، فرمایا اللہ کے محبوب آرڈر جاری کرو اس کا پردے کا۔ حضور نے فرمایا وہاں سے آرڈر آئے تو میں کروں۔ بس یہ فرش زمین میں یہ معاملہ ہوا، یہ گفتگو شنید ہوئی، فرش زمین میں یہ باتیں ہوئی، عمر ایسے گئے، جبریل آ گیا۔ کون آیا؟ جبریل آ کے کہنے لگا اللہ کے محبوب یا ایھا النبی، اے نبوت کا تاج چھکانے والا، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اے نبوت کے تاج کو چھکانے والے، چھکتا تھا تاج، سبحان اللہ، اے نبوت کے تاج پہننے والے، اے میرے محبوب یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبنات، کہہ دے اپنی بیٹیوں کو۔ لفظ ہے بنات، لفظ ہے بنات، عربی کے لفظ ہے۔ اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی، لفظ ہوتا کل ازواجک وبنتک، اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹی کیوں بھی، لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے اے میرے نبی کل ازواجک وبناتک، کہہ دے اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی اور سے اپنی بیٹیوں کو بھی۔ شاید آپ کے دل میں یہ سوال آئے کہ ایمان والے جتنی عورتیں ہیں وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں تو ہیں، لیکن قرآن آگے کہتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کو بھی کہہ دے۔ کیا مانا، کیا مطلب؟ یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا کہ میرے نبی کی ایک نہیں بلکہ
کر رہی تھی جج ہو تو بولے جج ہو تو ایسا ہو. فاطمہ نام کی لڑکی ہے, مخدومیہ خاندان کی ہے, اونچے گھرانے کی ہے, اس سے چوری ہو گئی. کیا ہو گئی اس سے؟ کیا ہو گئی؟ آپ یہ بولیں گے تو میرا اگلا جملہ سمجھ آئے گا. کیا ہو گئی اس کے؟ چوری ہو گئی. جب چوری ہوئی تو کیس آ گیا عدالت مصطفیٰ میں. کیس آیا, میرے خیال میں ختم کر دوں. کیس آیا عدالت مصطفیٰ میں صلی اللہ. آپ نے فیصلہ سنا دیا, اس نے چوری کی ہے. قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت اگر چوری ثابت ہو جائے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھوں کو. میں کہتا ہوں آج یہ ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہو جائے نا چوری کرنے والے کا, خدا کی قسم میرے نبی کی شریعت کا اتنا روب ہے, میرے نبی کے قانون کا اتنا, بولو تو صحیح, رب کے قانون میں اتنا دبدبا ہے, رب کے قانون میں اتنی پاور ہے, رب کے قانون میں اتنی طاقت ہے. میرے سونے محمد کی شریعت میں اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے. ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو خدا کی قسم پورے ملک سے چوریاں ختم ہو جائیں. ایسے ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا چوری اس نے کی ہے شریعت محمدیہ کے مطابق, رب کے قانون کے مطابق ہاتھ. فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں مہلت دی جائے. ہمیں کیا دی جائے؟ مہلت دی جائے. آتے مہلت لے کے گئے, سفارشیں شروع ہوئی. جس طرح آج نا جرمدار جرم کرتا ہے, وہ جس بیچارے کے ساتھ ہوا ہے وہ, اور جو جس نے جرم کیا ہے وہ اپنی سفارشیں لڑا کے نکل جاتا ہے. یہاں تو نکل سکتے ہو, شریعت محمدیہ سے نہیں نکل سکتے. رب کا قانون ہے اور جج میرا سپنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ. ابوبکر صدیق کے پاس گئے, ابوبکر سفارش کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری جرت نہیں ہے کہ میں حضور کے پاس اس مسئلے کے لیے جاؤں. اور یہ ہے بھی غلط. عمر اس طرح مختصر کروں تو ایک میرے محبوب کے لاڈلے تھے حضرت اسامہ, زور سے کہہ دیں, چھوٹے صحابی ہے. ان کے پاس کوئی چلے گئے بھی آپ جا کے اسامہ بن زید, ان کے پاس چلے گئے کہ وہاں آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. آپ چھوٹے ہیں, 12-13 سال کی عمر ہے. آپ نے آگے کہا اللہ کے محبوب وہ ایک کے بدلے میں بہت زیادہ دینے کے لیے تیار ہے, لہذا ریلیف دے دیں, معاف کر دے. بس یہ بات آئی, حدیث کے الفاظ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر سرخی ہوئی. آپ منبر پہ تشریف لے گئے, صحابہ جمائے, بڑے پیارے الفاظ, توجہ کرنا. اور جمعہ پہ آنے والوں جج میرا سہرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ فیصلے ہوں تو ایسے فیصلے ہو. میرے نبی نے فرمایا سنیے گا لو سارقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. یہ وہ فاطمہ ہے اونچے خاندان کی, مخدومیہ خاندان کی, جس نے چوری کی ہے. لو سارقت فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ بیٹی محمد کی چوری کرتی لقطعت یدہا, کہ میں محمد اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. فیصلہ ہو تو ابوبکر جی گواہ ہے نہیں ہے, لہذا فیصلہ ہے. انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں
سامنے کرو. اللہ بس یہاں یہ فیصلہ سنایا گیا. آواز آئی ٹھہر جا میرا محبوب. دلیل قرآن سے. ٹھہر جا میرا نبی. ٹھہر جا بلوا کے چہرے والے, بلیل دیا زلفا والے, آہا دے تاج والے, یاسین دے سہرے والے. اے میرے محبوب ٹھہر جا ٹھہر جا. قرآن مقدس چوتھا سپارہ آواز آنے لگی. اگر فرش زمین پہ کسی نے نہیں سنا تو عرش بری پر محمد کے خدا نے سن لیا ہے. قرآن دعائی دینے لگا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. پکی بات ہے, پکی بات ہے. لقد پکی بات, لام بھی تاکید, قد بھی تاکید, قسم معلوم ہوئی. کیا میرا اللہ نے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم. سمع اللہ, اللہ نے سن لیا ہے. قول الذین قالوا, اس بات کو جو انہوں نے کہا, کیا کہا کہ ان اللہ فقیر, نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے. اے میرے محبوب, میرا ابو بکر سچا ہے, یہ ظالم جھوٹے ہیں. زور سے کہیں, بلند سے کہیں. جس ابو بکر کی صداقت کی صفائیاں رب کا قرآن دے, جس ابو بکر کی عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کرے, جس ابو بکر صدیق کو میرا محبوب کہے. اور دنیا والوں, تمام جتنے صحابہ ہیں, جتنے لوگ ہیں, سب کا احسان میں نے دنیا میں چکا دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ اللہ آواز آئے گی, میرے ابو بکر کھڑے ہوں گے, ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ربی دربار میں پیش کروں گا تو آواز آئے گی. اور دنیا والوں, آج اللہ کے نبی کا احسان محمد کا خدا چکانے لگا ہے. سبحان اللہ. آواز آنے لگی, جنت کے 8 دروازے ہیں, کہیں سے نمازی, کہیں سے حاجی, کہیں سے زکاتی, کہیں سے کون, کہیں سے کون. میرے نبی نے فرمایا میرا ایک کوئی یار ہے, جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا, میرے تو گزر, میرے تو گزر, میرے تو گزر. پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے محبوب کو کون ہے جن کو جنت کی 8 دروازوں سے بلاوا ہے. ہاں, برابر میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. میرے نبی نے ہاتھ لیا, ابو بکر کے کندھے پہ رکھا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا یار ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا. ابو بکر تیرے تو گزر جا. آج لوگ ابو بکر کو کافر کہیں, آج لوگ ابو بکر کے بارے میں باتیں کریں. جس ابو بکر نے کہا تھا ہائے وقت ہو گیا ہے, مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں, سنا دیتا ہوں. کتنی؟ ابو بکر نے کہا دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ سارے بولے کتنی؟ کون کون سی؟ بڑی پیاری بات ہے. حبب الیہ من الدنیا ثلاث, 3 چیزیں چنگی لگتی ہیں, پیاری لگتی ہیں, سونی لگتی ہیں. حضور نے پوچھا کون کون سی, کیڑی کیڑی؟ تو اللہ کے محبوب کے یار نے کہا ہائے ہائے, زور سے کہیں, بلند سے کہیں, کون کون سی؟ فرمانے لگے میری تمنا, میری خواہش, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں میری ہو, چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو, زندگی بیت جائے. مجھے دنیا میں اور اچھا نہیں لگتا, یہی اچھا لگتا ہے, آنکھاں میری ہو کہ چہرہ محمد مصطفیٰ. میری تمنا ہے انفاق و مالی تحت رسول اللہ, مال میرا ہو, اشارہ محمد مصطفیٰ کا ہو, لٹاتا چلا جاؤں. ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹی میری ہو, نکاح محمد مصطفیٰ کا ہو, دیتا چلا جاؤں. آواز آئی ہوگی ابو بکر, تیری اس 3 تمناؤں کو شرط قبولیت سے نوازا ہے.
آنکھیں تیری ہوں گی چہرہ محمد مصطفیٰ، مال تیرا ہوگا اشارہ محمد کا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی ہائے نکاح میرے محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔